غدیر ایک وہ تحفہ ہے جس سے اہل بیت کے تابع فرمان اور اہل بیت کے منکر ولایت یہ عید غدیر سے سمجھا جاتا ہے۔ جو غدیر کا معتقد ہے کہ غدیر میں وہ مولا کی ولایت کا اقرار، جب مولا کی ولایت کا اقرار کرتا ہے تمام ائمہ کی ولایت کا اقرار کرتا ہے۔ اگر غدیر کا منکر ہے تو سب ائمہ کی ولایت کا وہ منکر ہے۔ لہذا ہمارا فریضہ ہے ہم غدیر سے فائدہ اٹھائیں۔ غدیر کی حیثیت مولا علی کے لیے اور شیعوں کے لیے ایسی ہے جیسے انسان کو کسی پیارے بچے کا انتظار، اور وہ جب بچہ پیدا ہو بہت خوبصورت بھی ہو، چند دن کے بعد وہ وفات پا جائے، کس قدر اس کو صدمہ ہوگا، کس قدر خوشی خوش ہوتا ہے میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، تو جب خیال آتا ہے کہ وہ وفات پا گیا تو اتنا ہی صدمہ ہوتا ہے۔ غدیر کی یہی حالت ہے۔ غدیر امیر المومنین کے لیے بلکہ تمام ائمہ کے لیے بہت خوبصورت مناسبت ہے، لیکن افسوس ہے 24 سال مولا غدیر کے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، حکومتوں سے چھین لی گئی۔ میں آپ سب سے توجہ کر کے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر تمام بنی ہاشم تلواریں کھینچ کر مولا علی کے گھر جمع ہو جاتے تو مولا سے کوئی غدیر چھین سکتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ اگر متحد ہو جائیں تو ہم غدیر کو دنیا میں نافذ کر سکتے ہیں، دنیا میں نافذ کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی ولی اللہ کے نعرے کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں تاکہ اپنے واجبات کو ادا کریں اور مولا کی غدیر کی حفاظت کریں، تاکہ اس غدیر کو ہم صحیح سالم امام زمانہ کے سپرد کریں گے، امام زمانہ کے سپرد۔ لہذا ہمارا اتحاد، شیعوں کا آپس میں اتحاد، غلط فہمیوں کو دور کرنا، یہ ہماری غدیر کی خدمت کے لیے بہترین عمل ہے۔ لہذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ غدیر کو نہ بھولیں اور واضح رہے کہ غدیر سے دفاع کرنا ایسا ہی ہے جیسا دین اسلام سے دفاع کرنا۔ اگر ہم صحیح مولا کے اور اہل بیت کے تابع فرمان بننا چاہتے ہیں تو غدیر کو نہ بھولیں، غدیر کے لیے ہر سال تیار رہے اور غدیر کو نافذ کرنے کے لیے امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کریں۔ میری دعا ہے خداوند عالم میری اور آپ کے زیارات قبول کرے اور ہمیں یہ غدیر ہر سال دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد